آج کل آپ نے اکثر جنازوں میں جاتے ہوئے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ لوگ میت پہ ایسی چادریں ڈال دیتے ہیں کہ جس چادر کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے یا آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے یا سورہ اخلاص یا کوئی بھی قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں. تو کیا ایسی چادر کا ڈالنا یہ کوئی شرعی حکم ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس طرح کی لکھائی والی چادر کا ڈالنا یہ نہ تو اس کا ثبوت قرآن کریم کی کسی آیت سے ہے، نہ حدیث مبارکہ سے ہے. یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، اور اس میں تو قرآنی آیات کی، کلمہ طیبہ کی توہین ہو رہی ہے کہ جب ہم وہ چادر اس پہ ڈالتے ہیں، قرآن کے الفاظ، قرآن کی آیات، کلمہ طیبہ وہ میت کے پاؤں کو لگ رہے ہیں. تو لہذا اس سے اجتناب انتہائی ضروری ہے، اور یہ ایک ایسی بدعت ہے کہ جو دن بدن لوگوں کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس سے سمجھا کیا جاتا ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ لکھائی والی، کلمہ طیبہ والی، سورہ اخلاص والی، قرآنی آیات والی یہ چادر کے ڈالنے سے میت سے عذاب میں تخفیف ہوگی. بھائی، میت سے عذاب میں تخفیف یا اس کو عذاب کا نہ ہونا وہ اس کے دل میں ایمان کے منحصر ہے. یہ اس طرح لکھائی پہ، اس طرح کی چادروں پہ منحصر نہیں ہے. اگر یہ کوئی اس طرح عذاب میں کمی ہوتی یا عذاب سے بچا جا سکتا تو کیوں ہمیں قرآن و حدیث میں یہ حکم نہ دیا گیا ہوتا؟ بلکہ قرآن پہ عمل کر کے، کلمہ طیبہ پہ عمل کر کے، اور کلمہ طیبہ اور ایمان کا دل میں ہونا یہ اصل بنیاد ہے اور یہ اصل سبب ہے عذاب سے بچنے کا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو کلمہ ایمان کے ساتھ وہ بچا لیتے ہیں، ثابت قدم رکھتے ہیں. کلمہ ایمان سے اللہ رب العزت ایمان والوں کو کلمہ ایمان کے ذریعے سے ثابت قدم رکھتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں. آخرت کی ابتدا قبر سے ہو رہی ہے، تو یہاں قبر کے عذاب سے بچنا، قبر میں عذاب کا ہلکا ہونا، آخرت کے عذابوں سے بچنا، اس کی بنیاد، اس کا سبب، اس کا ذریعہ دل میں ایمان کا اترا ہوا ہونا ہے. صرف کاغذاتی ایمان نہیں، دل کے اندر ایمان کا ہونا. اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اس بندے کا سفر آخرت ہے. زندگی تو پتہ نہیں کس طرح بعض اوقات کمیوں بھی گزری ہوتی ہے، کم از کم یہ جو اس کا سفر آخرت ہے اس کو تو ہم سنت کے مطابق کروا دیں. اس کو اللہ کے حوالے ہم کرنے جا رہے ہیں، اس امانت کو اللہ کے حوالے، اس شخص کو اللہ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. سنت طریقے سے اس کو اللہ کے حوالے کریں.